الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت احترام اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، اب میں اتنا ضعیف و ناتواں ہو گیا اور ادھر 4-5 مہینے کے اندر نہایت تیزی کے ساتھ میں ڈھلتا چلا جا رہا ہوں. میں خود اپنے قابو میں اپنے جسم کو نہیں رکھ پاتا، آواز بھی کنٹرول میں نہیں رہتی، سانس بھی مختصر ہوتی جا رہی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت کا تو پوچھنا ہی کیا. اب ایسے میں آپ حضرات کو آئندہ سے کوئی نعم البدل تلاش کرنا پڑے گا اور مجھے معافی دینی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی میری ان خدمتوں کو قبول فرمائے. جب تک میں نے اللہ کے دین کی اور اس کے محبوبوں کی خدمت میں جو وقت گزارا، اگر اس میں کوتاہی ہو تو اللہ درگزر کرے. میری نسبت سے تو میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، مگر وہ کریم ہے، اس کے محبوب بھی کریم ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میں آنے تو کریم. تیرے کرم کی شان یہ ہے
جی گھٹیا صحیح مگر تو اپنے کرم سے اچھے داموں میں اس کو قبول کر لے گا. رفیقان گرامی، سرکار غوث الورا کا بے حساب کرم ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے طفیل میں کہ میں ایک لمبی عمر میں آنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ دین کا کام کر لیتا ہوں. جو میں نے کاموں کے منصوبے بنائے تھے وہ منصوبے پورے نہ ہو سکے. ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ جلسے ہو گئے کہ 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے میرے 2 دن 3 دن خرچ ہوتے رہے جس میں کوئی کام نہیں ہوا. بہرحال کام کی نیت تھی، اللہ اس کو بھی قبول کرے. رفیقان ملت عزیزان گرامی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ غوث اعظم ہیں کہ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جب وہ لاڈلے ہی ہیں تو پھر ہم خطا کاروں پر نظر کیوں نہ رکھیں اور ان کی سفارشیں ہمارے حق میں کیوں نہ قبول ہوں. سرکار غوث الورا تو یہ فرماتے ہیں جب کوئی سخت مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو رات کو باوضو کسی تنہائی میں بیٹھ کر 111 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے اور 111 مرتبہ مجھ سے مدد مانگے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، میں اس کی دستگیری کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کتنی دور ہیں اور وہ کتنے قریب آ کر دستگیری کرتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اولیاء کرام کو ولایتیں عطا کی. ان کے صدقے میں لوگوں کو ملا تو جیسے ہی اعلان فرمایا کہ میرے قدم ہر ولی کی گردن پر، ولیوں کی گردنیں جھک گئیں. اگر ان اصحاب ولایت کو یہ اعتماد نہیں تھا کہ ہماری ولایت بھی ان کا ہی صدقہ ہے اور ان کی ہم سب کے اوپر عظمت بھی قائم ہے، تو ان کی گردنیں جھکی کیوں؟ حضرت سیدنا الشیخ علی ابن حجر حیعتی جو غوث پاک کے اجلۂ خلفاء میں ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بالکل منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، چپکا ہوا. سرکار غوث پاک نے فرمایا میرے یہ قدم
ہر ولی کی گردن پر میں نے چھت منبر کی سیڑھی پر اپنا سر رکھا اور قدم پاک پکڑ کر میں نے اپنے سر پر رکھ دیا کہ آپ کے قدم صرف گردن پہ کیا، سر اور آنکھوں پر. اور لوگوں نے تو جگہ جگہ اپنی گردنیں جھکائی تھی، اور شیخ علی بن حجر ہیئتی کا مقدر اتنا جاگا تھا کہ سامنے ہی سر پہ اٹھا کر قدم رکھ کہ چلو اگر میں ولی نہیں تو قدم سر پہ آ جائے تو ولایت کا تاج مل گیا. فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے قدم پاک جب اپنے سر پہ رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تیزی کے ساتھ منزلیں طے ہو رہی ہیں اور میں عرش عظیم کے قریب پہنچ چکا ہوں. یا رب، تو نے غوث اعظم کو کتنے بڑے کمالات اور اختیارات تصرف عطا کیے ہیں کہ وہ جن کو جیسے چاہیں وہ منصب عطا کریں. جن لوگوں پر نظر کرم پڑ گئی ان کو ان کی مرضی کے مطابق ان کو کمالات عطا کر دیے. حضرت شیخ ہدی ابن مسافر افریقہ میں رہتے تھے. کہاں بغداد، کہاں افریقہ. غوث پاک نے ان کو خلافت سے نوازا تھا. وہ افریقہ میں اپنے مریدوں کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. فرماتے ہیں کیا تم لوگ ہمارے شیخ المشائخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ان کی تقریر سننا چاہتے ہو، ان کا وعظ سننا چاہتے ہو؟ مریدوں نے کہا حضور ضرور سنیں گے. فرمایا تب میرے ساتھ چلو. باہر شہر کے باہر آ گئے. ایک اونچا سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر سب کو لے کر پہنچے. فرماتے ہیں کہ یہاں سے بغداد بہت دور، مگر میں ایک دائرہ قادریہ کھینچ دیتا ہوں. اس ٹیلے پر ایک گول دائرہ لکیروں سے بنا دیا. فرمایا جس کو خواہش ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وعظ سنے آ جائے. لوگ پہنچ گئے اور سرکار غوث الورا کی تقریر غور سے سن رہے. ایک صاحب کو شبہ ہوا کہ آخر یہاں کون سی خصوصیت ہے کہ یہیں پر یہ تقریر سنائی دے رہی، ذرا باہر بھی تو دیکھوں. تو انہوں نے قدم دائرے کے باہر نکالا، بالکل سناٹا. ایک قدم اندر رکھ کے ایسے جھکے، فوراً تقریر سماعت ہونے لگی. پھر ذرا ادھر ہوئے، پھر غائب. بس یہ سمجھ لیا کہ یہ سرکار غوث الورا کا تصرف ہے. جہاں دائرہ قادریہ بن جائے گا وہاں کہ عقیدت مندوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں. یہ کرم ہے.
آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں کسی کی آواز نہ پہنچتی ہو. تو اب ذرا سوچو کہ غوث پاک کے اختیارات کتنے وسیع ہیں. وہ تو جب بھی لوگوں نے ان کو پکارا ضرورت انہوں نے پوری کی، پکار پر سامنے آئے. 1966 میں 1966 میں اللہ نے میری والدہ ماجدہ کے صدقے میں مجھے زیارت حرمین کی توفیق دی. سب سے پہلی میں نے اپنے والدہ ماجدہ کی خدمت کے طور پر صلے میں حج پا لیا کہ ان کو خدمت کرتے ہوئے لے گیا اور واپس لے آیا. اس صدقے میں مجھے بھی حج مل گیا. میں پہنچا جب مدینہ طیبہ تو اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی علیہ الرحمہ نے میرے پہنچنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیسے جان لیا. فرمایا اپنے کسی مرید سے کہ آج صدر الشریعہ کے فرزند آ رہے ہیں، کہیں ملیں تو ان کو میری طرف سے کل کے میلاد شریف کی دعوت دے دینا. میں صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت میں نماز جمعہ کے بعد نہیں، جمعے کے دن نماز عصر کے بعد رو رو کر پیش کر رہا تھا. جب میں فارغ ہوا تو میں واپس ریاض الجنہ میں آیا تو وہاں بیٹھ کر کچھ اپنے ذکر و اذکار میں لگا تھا. دعا کر کے جب غروب آفتاب سے 2-3 منٹ پہلے میں اٹھا، یہ سوچ کر کہ اپنی نماز کا تو الگ اہتمام کرنا ہے، تو اٹھا تو ایک صاحب ایک طرف سے وہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے. مجھ سے کہتے ہیں آپ حضرت صدر الشریعہ کے فرزند ہیں. میں نے کہا کہ کس نے آپ کو بتایا؟ کہ نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے. میں نے کہا کب آپ نے مجھ کو دیکھا جو دل آپ کا کہنے لگا؟ کہنے لگے کہ دراصل آپ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. میں نے کہا آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ کہ میں رہنے والا تو مدراس کی طرف کا ہوں، زیارت حرمین طیبین کے لیے آیا تھا اور آج صبح میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صدر الشریعہ کے فرزند آج آئیں گے، کل کے میلاد شریف کی دعوت میری طرف سے ان کو دے دینا. میں نے کہا کہ آخر یہ دلیل تو اس بات کی نہیں بنی کہ میں ہی صدر الشریعہ کا فرزند ہوں، آپ نے پہچانا کیسے؟ کہ میرا دل کہہ رہا تھا جب آپ سلام پڑھ رہے تھے تب میں نے دیکھا، اور دل نے کہا کہ یہ ان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ بتا دیجئے. میں نے کہا کہ اب اس بارگاہ میں تو
سچ کے علاوہ کی کوئی گنجائش ہے نہیں. میں انہی کا ناخلف ہوں. تو انہوں نے مجھے دعوت پیش کی اور پھر میں دوسرے دن صبح 8 بجے حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کر میں نے سلام پیش کیا اور کچھ باتیں عرض کی. ان میں ایک بات میں نے یہ پوچھی کہ حضرت مجھے حضور استاد العلماء حافظ ملت جو میرے استاد ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ ایک بار سخت بیمار ہوئے تھے اور زندگی کی کوئی امید نہ تھی اور سرکار غوث الورا آئے اور آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دم کیا. کیا یہ صحیح ہے؟ کہاں ہے تو صحیح. کہ بس میں اس کمرے اور اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہ وہ گھر تو میں نے مجبوری میں چھوڑ دیا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت غوث پاک اور سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہما میری اس کیفیت میں تشریف لائے کہ موت اور زندگی میں جنگ چل رہی اور وہ آئے اور ایک صاحب اس کونے میں کھڑے ہو گئے, اس کونے میں ایک, اور پھر یہ آئے اس کونے میں کھڑے ہو گئے اور وہ اس کونے میں, پھر یہ اس کونے میں چلے گئے اور وہ اس کونے میں, پھر وہ ادھر چلے گئے اور یہ ادھر آ گئے. چاروں نے دونوں نے چاروں گھر کے چاروں کونوں میں اپنے قدم رکھے اور پھر مجھے دم کر کے چلے گئے. میں نے کہا کہ یہ بات خواب کی ہے یا بیداری کی؟ فرمایا بالکل بیداری میں. میں نے یہ اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کام سرکار غوث الورا نے کیسے کیا, کیسے جانا کہ میرا ایک عاشق کسی گھر میں مدینہ پاک میں بیمار پڑا ہے اور موت اور زیست کی جنگ میں ہے. کیسے ان کو یہ اطلاع ہوئی؟ وہ محی الدین بھی ہیں, محی الدنیا بھی, جس کو چاہتے ہیں حیات لمبی دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو, مرے ہوئے لوگوں کو, ڈوبے ہوئے لوگوں کو, جن کی لاش پتہ نہیں کہاں گئی, ان سب کو زندگی کس نے دی اور کس نے پوری بارات اپنی جگہ پہنچا؟ یہ کون ہیں؟ اللہ نے جن کو غوث بنایا ہے. اب اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بریلوی لوگ خدا کے برابر کر دیتے ہیں اور اللہ اللہ کر کے بھی پکارتے ہیں یا غوث کر کے بھی پکارتے ہیں, برابر کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بریلی تو بہت بعد میں بنا, مگر بریلی کا مذہب اگر یہ نہ تھا
تو غوث پاک کس طرح سے پکار سنتے اور کیسے کسی کی دستگیری کو آتے. سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح فریاد رسی فرماتے، مردوں کو زندگی دیتے. ان کے بھانجے حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی یہ شان رکھتے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو حیات دیتے تھے. اور یہ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ میرے آقا سرور کائنات نے ان کو کتنا نوازا ہے، رب قدیر نے انہیں کیا عطا فرمایا. ایک عیسائی لڑ رہا تھا ایک سنی سے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی بڑے اور میں کہتا ہوں ہمارے نبی بڑے. عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ اور وہ کہتا نہیں. دونوں اپنی اپنی دلیل دیتے. تو اس پر عیسائی نے کہا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کا آپ کے حق میں یہ اذن ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو آپ کے نبی نے، تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہو تو دکھاؤ. اب مسلمان بالکل لاچار تھا. غوث پاک نے اپنی خانقاہ سے اس کی مجبوری کا احساس کیا، فوراً عبادت تنگ کی اور قبرستان اور وہاں جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں پہنچے. پہنچ کے فرماتے ہیں کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی بڑے ہیں اور یہ آپ کا مسلمان بھائی کہتا ہے کہ ہمارے نبی بڑے ہیں، مگر میری دلیل کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. کہ کیا دلیل؟ ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا بے شک تمہارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے. انہوں نے 6 مردے زندہ کیے ایک دن میں. تو اس سے ہمارے نبی کا درجہ گھٹا تو نہیں کہ تو دکھائیے کہ ان کے اندر بھی اتنا پاور تھا. غوث پاک نے فرمایا کہ ان کے اندر کتنا پاور تھا وہ کیا میں تم کو بتاؤں؟ سنو، میں ان کا ایک خادم اور ان کے دین کی خدمت کرتا ہوں. مردہ زندہ کرنا بے شک کمال ہے. یہ کمال تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت آسان کمال ہے کہ انہوں نے یہ قوت ہم کو بھی عطا کی. کیا آپ بات کرتے ہیں کہ چلو قبرستان میں سب سے پرانی جو قبر نظر آئی وہاں چلو. تو لے گیا ایک عیسائی قبرستان میں. یہ سب سے پرانی قبر اس قبرستان کی ہے. فرمایا کہ زندہ کر دوں؟ ہاں. کہ کیسے زندہ کروں؟ کہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ صرف زندہ کر دوں یا یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیا پیشہ کرتا تھا؟ کہا کہ یہ تو اور بڑی بات ہوگی.
سن لے اے مردے، اپنا پیشاب استعمال کرتے ہوئے باہر آ۔ بس باہر نکل آیا، قبر پھاڑ کر ڈھول بجانے لگا۔ فرمایا دیکھ لیا تو نے؟ تو کہا یہ تو ہو سکتا ہے جادو ہو۔ کہا جادو اگر ہے تو کسی جادوگر کو بلا لے۔ جادوگر کا جادو نبی کے معجزے کے مقام کی جگہ پر کبھی نہیں چلتا۔ میں نے اپنے نبی کا معجزہ اپنی کرامت کے طور پر دکھایا۔ یہ نبی کا معجزہ ہے جو انہوں نے میرے ہاتھ سے دکھا دیا، یہاں دکھا دیا۔ ان کو یہ اختیار ہے کہ اپنا معجزہ اپنے ہاتھ سے صادر کریں یا اپنا معجزہ کسی اپنے غلام کے ہاتھ سے دکھا دیں، دونوں۔ اچھا ایک اور قبر کے پاس لے چلیے کہ کیا چاہتے ہو کہ اس کو بھی اپنے پیشے کے ساتھ آپ زندہ کریں؟ اپنے پیشے کے ساتھ۔ بس وہ اٹھا اور دھنتا ہوا روئی کو اٹھا اور دیکھ لیا دنیا نے کہ یہ قبر میں دنیا گیا تھا اور باہر جب نکلا تو دنیا بن کے نکلا۔ یہ غوث اعظم کی شان۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور طہارت سیکھنے کے لیے ایک عورت نے اپنا بیٹا بھیج دیا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد آئی، دیکھا سوکھ گیا ہے، ایک جگہ بیٹھ کر سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے۔ آئی غوث پاک کی خدمت میں تو دیکھا کہ آپ مرغ مسلم تناول کر رہے۔ فرمایا، کہنے لگی سرکار میں نے بیٹا آپ کی خدمت میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کو آپ بھوکوں ماریں، سوکھی روٹی کھا رہا ہے پانی میں ڈبو کر، آپ اپنے مرغ مسلم کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے اس کو؟ غوث پاک نے فرمایا، دسترخوان پر ہڈیاں پڑی تھی، اس پر ہاتھ پھیر کے فرمایا، بسم اللہ، مرغے اللہ کا حکم ہے، اٹھ۔ یعنی اللہ کا حکم ہے اٹھ، کیا مطلب؟ زندگی کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اسے اٹھاؤ، اٹھ زندہ ہو۔ بس سیدھا کھڑا ہو گیا، ساری ہڈیاں ایک دوسرے میں مل گئی، مرغا تیار، گوشت ویسے ہی چڑھ گیا، سارا مرغا تو غوث پاک تناول فرما چکے تھے، نیا گوشت آ گیا اور وہ فوراً اپنی اذان پکارنے لگا۔ فرمایا، جس روز تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا اس وقت جو چاہے گا کھائے گا، ابھی تو مجھے اسے اس قابل بنانے کے لیے چھوڑ دے کہ میں اس قابل اس کو بناؤں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی نے بے شک محبوبیت کا درجہ شکم مادر میں پا لیا۔ ذکر ہے کہ
غوث الورا رضی اللہ تعالی جس زمانے میں شکم مادر میں تھی، 6 مہینے کی ابھی پیٹ میں پرورش ہوئی تھی، کہ ایک روز انار آنگن میں تھا، اس کا انار توڑنے کے لیے جیسے ہی والدہ محترمہ نے ہاتھ بڑھایا، پیٹ میں جیسے معلوم ہوتا ہے اندر کوئی کسی نے زخم لگا دیا، وہی بیٹھ گئے اور پھر اپنے بستر پہ لیٹ آئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب 4 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کہتی ہیں، بیٹے جب میرے شکم میں تم تھے اس وقت میں ایک انار توڑنے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا، تم نے اس رحم میں مجھے ایک تکلیف پہنچائی۔ غوث پاک فرماتے ہیں، ماں اگر وہ میں تکلیف نہ دیتا تو آج میں آتا کیسے؟ اس سانپ بھی وہ اس انار کے قریب ہی شام میں ایک سانپ لپٹا ہوا تھا، آپ اگر انار کو پکڑتی تو اتنے میں وہ ڈس لیتا۔ ذرا سوچو، شکم مادر میں جس کے علم نہیں، جس کی بصیرت و بصارت کی یہ حال، محبوبیت کبریٰ لے کر آپ آئے ہوئے دنیا میں، تو اب دستگیری کرنے کا تو مزاج شکم مادر سے موجود ہے۔ کبھی دستگیری کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے دی جائے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ جس ٹرین سے ایک بار میں جانے والا تھا، کچھ احباب نے مجھ کو روک لیا، میں ناراض ہونے لگا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری محفل ذکر میں آپ کو شرکت کرنی ہی پڑے گی۔ میں نے کہا بھائی بہت ضروری کام ہے۔ کہنے لگے ایک ضروری کام ہمارے لیے بھی چھوڑ دیجئے، میری جوانی کا زمانہ تھا اور وقت کی قیمت بہت زیادہ میں نہیں سمجھ پاتا تھا۔ میں نے کہا اچھا چلو رک جاتا ہوں۔ بادل نہ خواستہ رک گیا۔ جس طریق سے مجھے گھر جانا تھا آگے بڑھی ہے اور پل آگے ٹوٹا ہوا تھا، ٹرین پل میں گر گئی۔ اب صبح میں بس کے ذریعے سے چلا گیا، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ٹرین دلہ پور میں پل کے اندر گھس گئی۔ تو میں نے سمجھا کہ میرے وقت کی بربادی نہیں ہوئی بلکہ میرے مستقبل کے تمام اوقات کی حفاظت کر دی گئی۔ اگر میں اس میں ہوتا تو مرنے والوں میں میری بھی 1 لاکھ شمار ہوتی، یا بچ بھی جاتا تو ہاتھ پاؤں کام لائق نہ رہتی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر غوث پاک نے کسی کو کسی موقع پر تکلیف دی تاکہ آئندہ اس کی وہ تکلیف جو بڑی والی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، تو یہ ان کا کرم نہیں، بہت کرم۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ خوب کرم فرماتے ہیں، انسانوں پر بھی، جناتوں پر بھی، بچوں پر بھی، بڑوں پر بھی، اور
یہ حال ہے کہ حضرت شیخ ابن عربی غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور میرے گھر میں 7 بچیاں لگاتار پیدا ہو، ایک بچہ نہیں، کچھ دعا فرما دیں. لوح محفوظ دیکھا، فرماتے ہیں تمہارے مقدر میں کوئی بیٹا تو ہے نہیں، میں کیا کروں کہ حضور کرم فرما دیں تو ہو جائے. کہ اچھا میری پیٹھ میں اپنی پیٹھ سٹا کر بیٹھ جاؤ، ملا کر بیٹھو پیٹھ میں پیٹھ. میری تقدیر میں ایک بیٹا ابھی باقی ہے، وہ بیٹا میں تمہاری پشت میں منتقل کرتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ میرے لقب پر اس کا نام محی الدین رکھنا. پیدا ہو گئے. سبحان اللہ، یہ شان حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ، ان کے والد سرکار غوث الورا کی مرید تھے، معتقد تھے، روزانہ حاضری دیتے، بغداد میں رہتے. وہ آئے کہ حضور میرے گھر بھی ایک شاندار بیٹا پیدا ہو جو آپ کے کرم سے اونچے منصب ولایت پر فائز ہو. کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں ایک بیٹے کی دعا کرتا ہوں اور میں لوح محفوظ میں ایک بیٹے کا تمہارے لیے اتنی بیٹیاں پیدا ہوں گی کے بعد ایک لفظ بڑھا دیتا ہوں اور ایک بیٹا. اب جو پیدا ہو تو وہ بیٹا پیدا ہوگا. پیدا ہوئے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ. پیدا ہوئے، گھر میں سناٹا چھا گیا کہ غوث اعظم نے کہا بیٹا پیدا ہوگا، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی. ان کے والد بولے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. لوگوں نے کہا دیکھ لیجیے بیٹی پیدا ہوئی. بہت افسردہ خاطر غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور بیٹی پیدا ہوئی. کس نے بتایا؟ میں نے خود بھی دیکھا بیٹی پیدا ہوئی ہے. فرمایا تمہارے دیکھنے میں خطا ہے، جاؤ دیکھو بیٹا. بیٹا ہے، بیٹا ہے. آئے تو بیٹا ہے. ان کا حسن و جمال شیخ سہروردی کا عورتوں کے حسن و جمال سے بھی بڑھ، اور ان کی شانداری یہ حال روایتوں میں لکھا ہے. اور شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پستان شیخ شہاب الدین سہروردی، اور وہ اس کو کھینچ کر اپنی بغل میں دونوں طرف سے دبا کر رکھتے تھے. یہ کیفیت تھی. مگر غوث پاک نے ان کو ایسا بنایا کہ علم کا فیضان اور سلسلہ سہروردیہ کا فیضان دنیا
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ رفیقان ملت، فیض بانٹنے کی تقدیر اور فیض بانٹنے کی قوت ان بزرگوں کو کس نے دی؟ آپ بتاؤ، کیا بریلی کے امام احمد رضا نے دی؟ وہ تو خود بھیک مانگ رہے ہیں، وہ خود مانگتے ہیں کہ آپ عطا کرتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ اے لگا تو نہ ملت، تو نہیں جنگی تو نہ ہو، سیدے جنگیدے ہر نظر ہے آقا تیرا۔ فرماتے ہیں سنا مقصود ہے عرض غرض کیا، میں آپ کی منقبت میں جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ صرف آپ کی مدح و ثنا لکھ رہا ہوں، اس سے میرا مطلب کچھ آپ سے حاجت روائی کرانا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، غوث پاک کو کہتے ہیں کہ کرم کا آپ تو کرم کا آپ خود کامل ہو یا غوث، کرم کے آپ خود کامل ہو یا غوث۔ میں آپ کی مدح و ثنا کرنا میرا مقصود ہے، اور آپ حاجت روائی خود سے ہی کر رہے ہیں تو میں مانگوں کیا؟ سب کام تو آپ بنائے دے رہے ہیں۔ تو اب یہ بریلی والوں نے کوئی عقیدہ نہیں بنایا، یہ چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، نسل بعد نسل، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے تھے۔ جب 4-5 صدی گزرنے کو ہوئی تو اپنے لاڈلے کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کرامتیں عطا کی کہ اتنی کرامتیں کسی بھی ولی کو نہ عطا ہوئی۔ ہر وقت جو کرامت چاہتے وہ ظاہر فرماتے، جس طرح کی حاجت روائی چاہتے پوری حاجت روائی کرتے، مشکل کشائی کرتے۔ اس لیے یہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اللہ جس کو جتنا چاہے دے، کسی کو ٹاٹا بلا بنا دے اور کسی کو فٹ پاتھ کا بھک منگا بنا دے، اور بھک منگا کہے کہ یہ ٹاٹا خدا بن رہا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے، بلکہ خدا نے اس کو بھک منگا بنایا اور اس کو ٹاٹا بنایا، اس کو مفت لال بنایا، کسی کو بلا بنایا، کسی کو ڈالمیا بنایا۔ اسی طرح ایک زمانہ تھا کسی کو حضرت عثمان غنی بنایا، اور اس نے کسی کو اصحاب صفہ بنایا۔ سب یہ اللہ جس کو جو نعمت چاہے، اگر عثمان غنی کے دروازے پر بھیڑ لگتی ہے کہ میرا دامن بھر دو، تو
یہ کوئی بھی منگا یہ نہیں جاتا ہے کہ خدا ہو تم میرا دامن بھر دو، یہ نہیں، بلکہ خدا کا دیا ہوا ہے بھرو۔ تو غور پر جو بھیک مانگنے جاتا ہے ان کو جو اللہ نے دیا ہے وہی مانگنے جاتا ہے، تو خدا کے برابر کہاں پہ ہوئے؟ بلکہ جو کرتا ہے رب العالمین کرتا ہے، اور جو یہ کرتے ہیں رب العالمین کے حکم ہی سے کرتے ہیں، اسی کی عطاؤں سے کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔